فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل سا معاملہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کہ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے اور اسلام کو مسمار کرنے میں مدد کی، اور جب کہ وہ اس پر مصر ہے، با اعلان اسے کر رہا ہے، تو فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ اور پھیرنی واجب۔ ہم اولیاء سے مانگ رہے ہیں تو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے دیتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ایسا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ ایک تنازع، ایک مباحثہ جو بہت زیادہ شیئر ہو رہا ہے اور اس پر خوب ڈسکس گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے منتشر ہیں۔ عزیزان محترم، ہم آپ کی توجہ اس مباحثے اور اس تنازع کی طرف نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ اس مباحثے کا شکار ہو کر اور اس تنازع کا شکار ہو کر کہیں آپ فکر رضا کو نہ چھوڑ دیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فکر رضا کیا ہے، آپ کی توجہ فکر رضا کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، اٹھو کہ وقت عمل ہے، رضا کا پیغام لے چلو، جہاں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لے چلو۔ یہ فکر احمد رضا روشنی ایمان ہے، اسی کے دم سے سلامت ہمارا ایمان ہے۔ نہ زر نہ جاہ نہ دنیا کے دام لے چلو، رضا کی فکر ہی سب سے بڑا انعام لے چلو۔ اگر رضا کے فقیروں پہ جان بھی آئے نثار، اگر رضا کے فقیروں پہ جان بھی آئے نثار، تو ہنس کے کہو یہی عشق کا کام لے چلو۔ سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے اعلی حضرت امام اہل سنت کے ان تینوں مسئلوں پر نظریات پیش کریں گے۔ آپ نے جو لکھا اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم، عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ فرضی قبروں کے بارے میں اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے، آپ سنیں اعلی حضرت کا کیا پیغام ہے۔ اعلی حضرت سے سوال کیا گیا، امام عشق و محبت ماہی بدعت حامی سنت، امام عشق و محبت سے سوال کیا گیا، کسی ولی اللہ کا مزار شریف فرضی بنانا اور اس پر چادر وغیرہ چڑھانا اور اس پر فاتحہ پڑھنا اور اصل مزار کا سا ادب و لحاظ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی مرشد اپنے مریدوں کے واسطے بنانے اور اپنے مرضی مزار کے خواب میں اجازت دے تو وہ قول مقبول ہوگا یا نہیں؟ تو اعلی حضرت نے اس کا جواب لکھا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل سا معاملہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ بدعت یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ بدعت بولے تو بدعت کی تین قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت مباحہ، بدعت سیئہ۔ اور یہ جو بدعت ہے یہ بدعت سیئہ ہے، اور بدعت سیئہ کے بارے میں باقاعدہ یہ جو رسول پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، کل بدعت دلالۃ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے اور اسلام کو مسمار کرنے میں مدد کی۔ اس لیے بدعتی یہ بدعت یہ بہت بڑا مطلب کہ ایک خرافات ہے، اور ہمیں جو ہے نا اس کام سے بچنا چاہیے، اور اعلی حضرت نے اس کو بدعت لکھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے ایک اور مقام پہ سوال کیا گیا، ہم اس کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں جو فرضی مزار کے حوالے سے ہی ہے۔ اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ ایسا شخص ہے کہ جو شخص فرضی قبر بناتا ہے، مصنوعی قبر بناتا ہے، جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ تھا،
بنوا کر یہ بات مشہور کی اس نے کہ اس قبر میں امروہا کے زین العابدین تشریف لائے ہیں، مجھ کو خواب میں بشارت ہوئی ہے۔ ایسی روایات سے اس قبر کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کر کے قبر پرستی کی طرف بلانے لگا ہے، حتیٰ کہ اس میں اس کو کامیابی ہونے لگی اور بہت سی مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس قبر پر چادریں، مرغ، بکری، مٹھائیاں، روپیہ، پیسہ چڑھانے لگے اور اپنی مرادیں اور منتیں اس قبر سے مانگنے لگے۔ زید اس آمدنی سے متمتع ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے شخص کے واسطے شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ آیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا ایسا شخص فاسق اور فاجر اور کافر ہے؟ کیا ایسا شخص کا نکاح باطل ہوتا ہے؟ کیا ایسے شخص کے جلسوں میں شریعت شرکت کی اجازت دیتی ہے؟ جب اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو اعلی حضرت نے اس کا جواب دیا، فرمایا قبر بلا مقبور کی طرف بلانا اور اس کے لیے وہ افعال کرانا گناہ ہے، اور جب کہ وہ اس پر مصر ہے، با اعلان اسے کر رہا ہے، تو فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ اور پھیرنی واجب۔ اس جل سے زیارت قبر بے قبور میں شرکت جائز نہیں۔ زید کے اس معاملے سے جو خوش ہیں، خصوصاً وہ جو ممد اور معامن ہیں، سب گنہگار اور فاسق ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو با وصف قدرت کے خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ برے کام سے ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، کیا ہی برا کام وہ کرتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بات کفر نہیں کہ اس سے نکاح باطل ہو سکے۔ اللہ اکبر، مسئلہ واضح ہو گیا کہ بدعت ضرور ہے یہ عمل، اور جناب عالی ناجائز اور حرام ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس وقت بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے وہ ہے داڑھی والا مسئلہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے داڑھی کے بارے میں سوال کیا گیا تو اعلی حضرت نے فرمایا ریش ایک مشت یعنی 4 انگلی تک رکھنا واجب ہے، اس سے کمی ناجائز ہے۔ آپ نے شرح مشکات کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی فارسی کی عبارت نقل کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں داڑھی بمقدار 1 مشت رکھنا واجب ہے، اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ یہ دین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا جاتا ہے حالانکہ وہ واجب ہے۔ اس سے واضح صاف ہو گیا کہ 1 مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور اس سے کم کرنا یہ ناجائز ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ اکبر وہ وسیلے کا ہے، توسل کا ہے کہ بزرگوں سے وسیلہ مانگنا کیسا ہے۔ اعلی حضرت کی فکر کیا ہے، اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر باقاعدہ ایک مکمل ایک رسالہ لکھا، لیکن اعلی حضرت نے ایک سوال کے جواب میں یوں فرمایا اسی طرح اولیاء کرام و وسائل بارگاہ و نواب حضرت احیاء مانا و اموات سورہ، یعنی اولیاء کرام اور جو بارگاہ عز و جل کے وسیلہ ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے نائبین ہیں، اور مانوی طور پہ یہ اولیاء کرام زندہ ہیں، بظاہر یہ وفات پا چکے ہیں، قدست اسرارہم سے استعانت استمداد، جبکہ بطور توسل و توسط و طلب شفاعت ہو، نامعاذ اللہ بظن خبیث استقلال و قدرت ذات ہی، جس کا تو ہم نہ کسی مسلم سے معقول نہ مسلمان ہونے پر سوء زن مقبول، یہ سب امور شرعاً جائز اور مباح اور روا ہیں جن کے منع پر شرع مطہرہ سے اصلاً دلیل نہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو مسلمان ہے وہ جب ولیوں سے مانگتا ہے تو یہی سوچ کے مانگتا ہے کہ یہ وسیلہ ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ ہمارے درمیان میں واسطہ ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ایسی کوئی بات منقول ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم اولیاء سے مانگ رہے ہیں تو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ایسا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
مجمع الزوائد کی حدیث ہے، کچھ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں سے مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا اذا اضل احدکم شیئا او اراد عونا، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص گم ہو جائے یا کوئی چیز اس کی گم ہو جائے یا وہ کسی مدد کا طلبگار ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ اس جگہ پر کوئی اپنا انیس اور مددگار نہ پاتا ہو، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، اغیثونی، میری مدد کرو۔ یہاں دیکھو حضور نے جو الفاظ سکھائے وہ یہ ہیں کہ اے اللہ کے بندوں تم میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، بے شک اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اعلی حضرت کی فکر یہ ہے کہ اعلی حضرت استمداد اولیاء کو جائز مانتے ہیں۔ اعلی حضرت کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی قبریں، فرضی قبریں یہ بدعت ہیں، ناجائز اور حرام ہیں۔ اعلی حضرت کا جو فکر اور اعلی حضرت کا جو نظریہ ہے، جو قرآن حدیث کے عین مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے، یہ واجب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔